السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ تحریر اور ویڈیو ضرور پڑھ اور سن لینا، نہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ جگر کہاں غائب ہو؟ فرزانہ نے جم میں رکھے ایکسرسائز مشین پر دوڑتی وش محمل سے کہا، کیا رہا نیا پروجیکٹ کا؟ کون سا نیا پروجیکٹ؟ وش محمل نے انجان بنتے ہوئے کہا، فریاد کے پروجیکٹ کا کہہ رہی ہوں۔ فرزانہ نے یاد دلاتے ہوئے کہا، اوہو، ارے بنا لی ہے آئی ڈی، ایک دو نہیں 2 درجن سے بھی زیادہ۔ ایک سب سے زیادہ اہم ہے، اس پر میرے فالورز بہت زیادہ ہیں۔ کس نام سے بنائی ہے؟ فرزانہ نے جوس کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، سید زادی۔ مومن سیدوں کا احترام بہت کرتے ہیں نا؟ وش محمل نے کہا، زبردست یار، تو میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر ہے، دماغ ہے کہ شیطان کا گٹر؟ فرزانہ نے بھونڈے انداز میں داد دی۔ جگر، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے، آ تجھے دکھاؤں۔ وش محمل نے ایکسرسائز مشین سے اتر کر پسینہ پونجھتے ہوئے کہا، یہ دیکھ سید زادی کی وال۔ وش محمل نے اپنے لیپ ٹاپ کو کھول کر فرزانہ کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا؟ یہ تو نے اپنی وال پر ساری اسلامی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ آئی ڈی پر موجود تصویر بھی نقاب والی لگائی ہوئی ہے، کہیں تو ملحدہ سے مسلمان تو نہیں ہو گئی؟ فرزانہ نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ دیکھ میری پوسٹ پر لائک اور کمنٹس کتنے ہیں۔ فرزانہ نے جب پوسٹ پر کمنٹس اور لائک دیکھے تو اندازہ ہوا ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ وش محمل، پہلیاں نہ بھجوا، یہ بتا کہ قصہ کیا ہے۔ وش محمل نے ان باکس اس کے سامنے اوپن کیا تو مسلمان مردوں کی ایک طویل ان باکس میسج تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، باجی آپ نقاب کرتی ہیں؟ اور وش محمل جواب دیتی، جی بھائی، میں اپنی 2 نوکریاں چھوڑ چکی ہوں مگر حجاب نہیں چھوڑا۔ کسی نے پوچھا، کیا میں آپ کو آپی کہہ سکتا ہوں؟ وش محمل نے لکھا، میں تو آپ سے چھوٹی ہوں، آپ مجھے نام سے بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک عالم دین ہیں۔ اچھا، اور آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے بھی درس نظامی کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی والد سے آپ کے بہترین اسلامی ذوق اور آپ کے والد کی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کاش تمام مسلمان بہنیں آپ کی طرح دیندار ہو جائیں تو لبرل اور سیکولرزم کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، کیا یہ تصویر آپ ہی کی ہے؟ جی، یہ تصویر میری ہی ہے۔ کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں آپ کی، آج تک شاعروں نے جو غزلیں کہی ہیں لگتا ہے انہی آنکھوں میں اتر کر کہی ہوں گی۔ آپ تو بہت شرارتی معلوم ہوتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی اچھی آنکھیں بھی نہیں جتنی آپ نے تعریف کر دی۔ آپ جیسی چاہیں قسم لے لیں وش جی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فرزانہ چیٹ پڑھتی گئی۔ بظاہر جو دیندار لوگ تھے ان کی چیٹ پڑھ کر ان کے اندر کے ٹھرکی پن کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ ہر لڑکے کو وش محمل نے ایسا آسرا دیا ہوا تھا جیسے وہ اس پر مر مٹی ہو۔ یہ دیکھ تو، وش محمل نے فرزانہ کو اپنی نئی پوسٹ دکھائی، مجھے اپنے ان بھائیوں پر فخر ہے جن کی وال ان کے اسلامی ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی، یہ سب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تو الحاد کی بجائے اسلام کے لیے کام کر رہی ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر پوچھ رہی ہوں، تو کہیں مسلمان تو نہیں ہو گئی؟
فرزانہ کو اب واقعتاً تشویش ہونے لگی تھی۔ وش محمل قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ یہ میری ایک آئی ڈی نہیں ہے، ایسی 2 درجن آئی ڈیز ہیں میری، اور کئی بے وقوف لڑکوں نے تو مجھے اپنے کئی اسلامی پیجز کا ایڈمن بھی بنایا ہوا ہے، جن کے فالورز لاکھوں میں ہیں۔ میری جان، اب دیکھ تو کمال اپنے دوست کا۔ یہ ہیں وہ لڑکے جو ہماری کوششوں کو پاکستان میں ملیا مٹ کر دینا چاہتے ہیں۔ وش محمل نے تصویر فرزانہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تصویروں کے ساتھ ان کے فون نمبر اور علاقہ تک لکھا ہوا تھا۔ پھر فرزانہ کے ماتھے پر موجود بل مزید گہرے ہو گئے اور آنکھیں ابل کر بہر آ گئیں۔ یہ تو مجھے ایسا دکھا رہی ہے جیسے یہ انسان نہ ہوں بلکہ جانوروں کی تصویریں ہوں، جنہیں تو نے ایک کے بعد ایک پکڑ کر ذبح کرنا ہے۔ ارے تو دیکھتی جا اپنے دوست کو، کیسے الٹی چھری سے ذبح کرتی ہوں ان سب کو۔ شراب کا پیک بناتے ہوئے وش محمل نے کہا، دامن پہ کوئی چیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہے کہ کرامت کرو۔ لگتا ہے یہ شعر فیض نے میرے ہی لیے کہا تھا، اور وش محمل قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ فرزانہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو ہاں یہ ہے نا، زیب، فیصل، عمران، سب کے نام پڑھنا شروع کیے اور پھر ان کی تصویر کے ساتھ بنائی کی گئی پوسٹ دکھائی، جس میں زیب کی تصویر کے ساتھ لکھا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حذف کر کے زیب کا نام لکھا ہوا تھا۔ یعنی نعوذ باللہ اس طرح اس نے لکھا تھا، لا الہ الا اللہ زیب رسول اللہ۔ یہ اس زیب نے پوسٹ نہیں بنائی تھی بلکہ وش محمل نے بنائی تھی، اور زیب کا نام لگا کر زیب کو بدنام اور قتل کروانا چاہتی تھی۔ پوسٹ میں نیچے زیب کا فون نمبر اور علاقہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک معروف مفتی صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور ان کے دارالعلوم کے لیٹر پیڈ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ مردود زیب ہے، اس لعین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اور ایک پیج پر اپلوڈ کر دی، پھر وہاں سے اپنی ٹائم لائن پر شیئر کی۔ اب اگر کوئی مسلمان زیب کو مار دے تو مجھ معصوم کا کیا قصور، اور اگر یہ مسلمان زیب کو قتل کر کے پھانسی پر چڑھ جائیں تو وش محمل نے کہا میرا کیا قصور۔ وش محمل ہنستے ہنستے دوری ہو رہی تھی۔ وش تو واقعی شیطان کی نانی ہے، ابلیس دیکھ لے تجھے تو اپنی استانی بنانے کا سوچے۔ بھائی تو فرحاد تو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، فرزانہ نے وش محمل سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ آج فرحاد نے آنا ہے میرے پاس، اور وش محمل نے فرزانہ کو آنکھ ماری۔ وش محمل نے یہ پوسٹ لگائی اور اس کے ساتھ لکھا، مسلمان دوستو، جب سے میں نے یہ پوسٹ دیکھی میں رو رہی ہوں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے کل حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پلیز اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوسٹ تیزی سے شیئر ہونے لگی۔ چل اب کھانا کھاتے ہیں، پھر تجھے 1 گھنٹے بعد پوسٹ کے لائک اور شیئرز دکھاؤں گی۔ وش محمل اور فرزانہ نے بہر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دونوں نے سگریٹ جلائی اور ٹیبلٹ آن کیا تو شیئرز کی تعداد 1000 کو کراس کر چکی تھی۔ میسج پر میسج آ رہے تھے، کہاں ہو سید زادی؟ ابھی ابو گھر پر ہیں، کچھ دیر بعد بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وش محمل نے ٹیبلٹ بند کر دیا اور ان مسلمانوں کو ایک موٹی سی گالی دے کر قہقہ لگایا۔ فرحاد کو اپنی کامیابی کی فون پر رپورٹ کی۔ کچھ ہی دیر میں زیب کے پاس لوگوں کی کال آنے لگی، اس کو فون پر دھمکیاں ملنے لگی۔ اس کے لیے واقعتاً زمین پر رہنا دشوار ہو گیا۔ زیب کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔
یا اللہ میں کیا کروں؟ زیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وش محمل اور فرزانہ ریسٹورنٹ سے گھر پہنچ کر لیپ ٹاپ لے کر اپنے مشن پر شروع ہو گئیں۔ ہاں بھائی، اگر میں مرد ہوتی نا تو اس کو نہیں چھوڑتی، بس کیا کروں، مجھے اللہ نے لڑکی بنایا ہے۔ ارے میری بہن، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تمہارے بھائی موجود ہیں نا، اس خبیث کو قبر تک اتار کر آئیں گے۔ بہن تم فکر کیوں کرتی ہو؟ وش محمل نے اس لڑکے کا جملہ منہ بناتے ہوئے دہرایا۔ یہ بھی سالہ ٹھرکی ہے۔ وش محمل نے ایک موٹی سی گالی دی اس کو۔ 2 دن ہو چکے تھے، زیب گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس کے بے گناہ ہونے کے باوجود زمین اس پر تنگ تھی۔ اگر یہ باہر نکلتا تو کوئی بھی بے وقوف اس کی جان لے سکتا تھا۔ ہاں تو زیب بیٹا، آئندہ الحاظ سے پنگا لوگے؟ فرحاد نے ہنستے ہوئے سائن کے ساتھ زیب کو سوشل میڈیا پر میسج کیا، اور پھر زین کو سارا کھیل اور زیب کو سارا کھیل سمجھ آ گیا۔ ابے او الحاد کے غلیظ چوہے، تو کیا سمجھتا ہے تیرے ان ہتھ کنڈوں سے ہم الحاد اور سیکولر سے ڈر جائیں گے؟ اسلام کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم اپنے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ جنگ تو اس دن سے جاری ہے جس دن تیرے باپ ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور صبح قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ زیب کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہو رہا تھا۔ میرے پیارے دوستو، کسی بھی ایسی پوسٹ کو جس میں گستاخ رسول یا دعوی نبوت کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو، کسی پر الزام لگایا گیا ہو، اس کو بالکل شیئر نہ کریں جب تک آپ اس کی مکمل تصدیق نہ کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چاہتے تو اسلام کی خدمت ہو مگر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا بیٹھیں، کیونکہ ہمیں یہ حکم ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ سورہ حجرات۔ دوستو، یہ واقعہ اور یہ قصہ اگر آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو واقعتاً بہت ہی پرفیکٹ آتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہم بہت ساری ایسی پوسٹیں جو اسلام کے مخالفین نے بنائی ہوتی ہیں، اسلام کو بدنام کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کو شیئر سے شیئر کرتے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی زحمت تک نہیں کی کہ آیا یہ پوسٹیں سچی بھی ہیں یا جھوٹی۔ ہم کو چاہے واٹس ایپ میں ملے چاہے فیس بک پر ملے، ہم اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ جو بھی پوسٹ ہے پہلے اس کی تصدیق کر لیں، پھر اس کو آگے شیئر کریں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔